بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے جگر کے 5 امراض اور ان کا علاج۔ وہ امراض کیا ہیں؟ ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، سروسس یعنی جگر کا بڑھ جانا، اور نمبر 5 پہ ہے جگر کا کینسر، ہیپاٹو سیلولر کارسنوما۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ان سب کی تفصیل کی جانب۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس کی اقسام۔ پاکستان میں عام طور پر ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی زیادہ پایا جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر لینے کے لیے ہیپاٹائٹس کی ان اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس اے۔ ہیپاٹائٹس اے عام طور پر متاثرہ پانی یا کھانے کی چیز سے پھیلتا ہے۔ اگر احتیاط برتی جائے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے اور اس سے چھٹکارا بھی۔ اس مرض میں ایسی جگہوں سے دور رہنا چاہیے جہاں صفائی کا درست انتظام نہ ہو۔ البتہ صحت مند غذا جس میں پھل اور سبزیاں شامل ہیں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس اے سے متاثرہ افراد کو وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہیپاٹائٹس بی، ایچ بی وی۔ یہ متاثرہ خون یا انسانی جسم سے نکلنے والے سیال سے لگتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی تیسری دنیا کے ممالک میں عام پائی جانے والی بیماری ہے۔ یہ سرنج کے بار بار استعمال اور ہاسپٹلز میں سامان کو صحیح طرح ضائع نہ کرنے کے باعث پھیلتی ہے۔ اگر حاملہ ماں ایچ بی وی سے متاثرہ ہو تو بچے میں بھی یہ مرض منتقل ہو جاتا ہے۔ منشیات کے عادی لوگوں میں اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے، جو ان کے ایک سے زیادہ بار سرنجوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے جسم میں پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہسپتال میں علاج کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آلات استعمال ہو رہے ہوں وہ صاف ستھرے ہوں، جیسا کہ دانت نکالنے کے آلات، اور سرنج کو استعمال کے بعد ضائع کر دیا جائے۔ اس کے علاج میں اینٹی وائرل ادویات جیسے انٹرفیرون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرض زیادہ پھیل جائے تو جگر کی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ہیپاٹائٹس سی، ایچ سی وی۔ ہیپاٹائٹس سی خون کے ذریعے جسم میں پھیلتا ہے۔ اس کے جسم میں داخل ہونے کا باعث عام طور پر استعمال شدہ سرنج کا دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔ ایچ سی وی کا علاج ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس کے علاج میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہے، اور صرف 3 ماہ کے قلیل عرصے میں صرف گولیوں کی ایک روزانہ خوراک سے زیادہ تر مریضوں میں مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اگر اس کی تشخیص صحیح وقت پہ ہو جائے۔ البتہ پاکستان میں علاج اور تشخیص کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے سروسس، مثلا جگر کا بڑھ جانا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ جسم میں پھیلتی ہے۔ اس سے جگر سخت ہو جاتا ہے اور نارمل ٹیشوز کی جگہ خراب ٹیشوز لے لیتے ہیں۔ یہ مرض تب ہوتا ہے جب جگر تک خون نہیں پہنچ پاتا اور جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سروسس اکثر ذیابیطس اور موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جگر پھول جانا۔ اس کے علاوہ شراب پینے والے لوگوں میں عام طور پر یہ مرض ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی امراض قلب سے متاثرہ افراد بھی سروسس کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری میں پیٹ میں ایک سیال بنتا ہے جسے ایسٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے غذا میں نمک کا استعمال کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر حالت نہ سدھرے تو جگر کی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ 5واں اور آخر میں نمبر پہ ہے جگر کا کینسر۔ اگر ہیپاٹائٹس یا سروسس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بڑھ جائے تو جگر کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کے کسی اور حصے میں کینسر ہونے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ جگر کے کینسر کا واحد علاج جگر کی پیوند کاری ہے۔
پاکستان میں صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونے اور مناسب علاج کے نہ ہونے کے بعد یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہیپاٹو سیلولر کارسنوما کا واحد علاج جگر کی پیوند کاری ہے۔ جگر کی تمام تر بیماریوں کا علاج ممکن ہے، البتہ اسے نپٹنے کے لیے طبی ماہرین اور اسپتالوں میں مناسب سہولیات موجود ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادارہ عالمی صحت کے مطابق اگر لوگوں میں ہیپاٹائٹس کے بارے میں بر وقت شعور پیدا کیا جائے تو اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اس کے علاوہ اور بچاؤ کے بارے میں مناسب معلومات دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو بھی اس امر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور معاشرہ میں مجموعی طور پر اس کا شعور جگانے کے ساتھ ساتھ شعبہ طب میں اس بیماری کے علاج کے لیے سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو